تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے کے آئے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کس انداز میں مسئلہ توحید کو سمجھایا اور شرک کی باریک جڑوں کو بھی کاٹا۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے بابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ والد صاحب ناراض ہو گئے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کہا میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی توحید والا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اس نے ہمارے لیے گھر چھوڑا تھا، ہم نے بھی اپنے ذمے لے لیا، اب رہتی دنیا تک ہم اس کا پرچم بلند رکھیں گے۔ جہاں ذکر میرے نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا درود شریف میں خاص طور پہ، وہاں پہ ذکر خیر ساتھ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی آل کا بھی ہوگا جی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ پس منظر سنائیں گے، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی بیان آگے سورۃ طٰہٰ میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اشکال ہے ادریس علیہ السلام کے متعلق، یہ آیت نمبر 57 میں ہے وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے پہنچایا اسے بلند مقام پر۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا کہ ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے چھپا لیا تھا پروں کے اندر، ایک فرشتے سے ان کی دوستی ہو گئی اور وہ چھپا کے پروں میں لے کے آسمانوں پہ چلا گیا۔ اسرائیل علیہ السلام ادھر تلاش کرتے رہے، ادھر کرتے رہے، تو بالآخر وہ ملا نہیں، تو وہاں جا کے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، تو کدھر؟ تو اعوذ باللہ یہ سب قصہ گوئیاں ہیں اور بنی اسرائیلی کہانیاں ہیں۔ جس پیغمبر کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ صرف ایک ہی ہے، کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے نبی صاحب کو تو معراج کرایا گیا تھا نا، رحمت کائنات کو روح مع الجسد اوپر کی سیر کرا کے پھر تشریف لے آئے تھے، جو دشمنوں کی جرمٹ میں جسے بچایا گیا اور زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک نبی ہے جی، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ تو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے جو مغالطہ لگا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ابھی پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ان 3 سوالوں کے جواب کل دوں گا، کون کون سے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کیا ہیں، ذوالقرنین، تفصیل پیچھے پڑھ آیا ہے۔ جب جبرائیل آئے تھے نا 15 دنوں کے بعد، تو آقا نے فرمایا جبرائیل تیرا دل بھی کالا نہیں سے پیا سانو ملن واسطے، تو نے بھی نہیں کہا تھا کہ میں جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میرا بڑا دل کر رہا تھا، میں تو چاہ رہا تھا کس ٹائم اجازت ملے، لیکن وما نتنزل الا بامر ربک، یا رسول اللہ ہم ایک ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر سکتے مگر ہم اپنے رب کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ بڑی خواہش تھی کہ میں جاؤں، سجنا کھاٹ کے بیٹھ جا، انہوں نے جو آپ فرمایا کہ میں جواب دینے ہوں وہ جانا تو انہوں کا کم جانے، جس ٹائم اسی بھی اخیر ویک لے سائیں نا پھر اسی تن گل دے سائیں، جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ہم دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک اور مسئلہ پڑھیں گے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب نے ایک خاص جگہ سے گزرنا ہے، یہ پل صراط کا پس منظر ہے، جتنی انسانیت ہے سب نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، ایسا کرنا تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ پل صراط راستے میں ایک باریک سا راستہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم نقل کرتے ہیں، تلوار سے زیادہ تیز، باہر سے زیادہ باریک، اور وہاں سے گزرنا ہے جی، نیچے جہنم ہے، نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے۔ تو یہ کیسے گزریں گے؟ اللہ کی رحمت سے گزریں گے، وہ گزارے گا انشاءاللہ۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے مومنوں کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ مطلب فروخ صاحب جب موٹا بندہ پریشان تھی سی، یا میرے جب یار موٹا بندہ تو کہ میں ڈپس یہ بات سیدھا دسو موٹے کے ڈپن دی جا نہیں، یہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ موٹا ہے یا پتلا ہے، وہاں ایمان کو دیکھا جائے گا، اس کا ایمان کتنا تھا، اس کے عمل کتنے تھے۔
جتنا کامل ایمان اور عمل ہوگا انشاءاللہ آسانی سے پل سرا سے وہ گزر جائے گا۔ بہت سارے لوگ گریں گے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ منافقین کی گاڑیوں کی لائٹیں بند ہو جائیں گی، وائرنگ جل جائے گی، بس اب یار کیا کریں، آگے آگے مومنوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں اور روشنی سامنے بھی دائیں طرف بھی۔ پل صراط کا راستہ آپ کے ذہن میں رہے، اندھیرے میں ہے، وہاں روشنی نہیں ہے، باریک ہے بال سے زیادہ، تیز ہے تلوار سے زیادہ، اور ادھر بالکل اندھیرا ہے، تھوڑا سا پاؤں پھسلا دھڑم نیچے ہو گئے گی۔ وہاں پہ روشنی اللہ دیں گے، نور ایمان، انشاءاللہ 28ویں پارے میں پڑھیں گے، اب تعداد کا ٹائم نہیں ہے، وہاں پڑھیں گے کہ سامنے بھی روشنی ہوگی، اور 27ویں پارے میں بھی پڑھیں گے دائیں طرف بھی روشنی ہوگی۔ یہ مومنوں کی گاڑیاں تیزی سے جا رہی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ پیچھے سے منافق آواز لے دیں گے، یار ٹھہرنا ٹھہرنا، مہربانی کرنا، ہماری گاڑی کی لائٹیں ذرا خراب ہو گئی ہیں، آپ اپنی گاڑی ذرا آہستہ کریں، ہمیں بھی پل صراط سے گزارنے دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں مومنو، ان سے کہو پیچھے جاؤ، دنیا میں جاؤ، یہ جو یہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ ایک لائٹ روشنی قرآن کی ہے، دوسرے میرے نبی کی سنت کی ہے، ادھر یہ وائرنگ شیرنگ نہیں ہوتی، ادھر پیچھے جاؤ، وہاں دنیا میں قرآن و سنت کو سمجھ کے آؤ، پھر تمہاری گاڑیوں کی بھی روشنی آئے گی۔ وہاں سے کیسے پیچھے جائیں گے، بالآخر دھڑم نیچے گر جائیں گے، منافق بھی اور مشرک و کافر بھی۔ تو دعا فرمائے اللہ خاص طور پہ پل صراط پہ ہم سب کی مدد فرمائے، اور آخر میں اس جہنم کے مناظر بیان کر کے سورت کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور حال بیان کیجئے اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ بڑا چنا ہوا تھا، بڑا مخلص بندہ تھا، ہمارا بڑا پسندیدہ نبی۔ آپ دیکھیں گے سوال، کون سا ایسا نبی ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کیوں؟ سوال دوسرا، کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا زیادہ؟ للتشجیع، شجاعت، بہادری دینے کے لیے۔ اٹھو میرے پیغمبر، مسئلہ توحید اسی طرح بیان کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا۔ جب جذبہ دینا ہوتا ہے پھر واقعہ کس کا لے کے آتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا۔ جب استقامت کی بات آتی ہے پھر کس کو لے کے آتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کا۔ چلے فرمایا انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ ہمارا چنا ہوا تھا اور وہ سچا رسول اور نبی تھا۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور پکارا ہم نے اسے کوہ طور کی دائیں جانب، وہاں پہ اسے بلوایا۔ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کیا اسے، چند خفیہ بھید بتانے تھے، نبوت دینی تھی، کچھ راز کی باتیں کرنی تھیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ، عطا کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی۔ کون سا بھائی؟ ہارون نبیا، ہارون کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ یہ کیوں کہہ دیا؟ حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، ہم دونوں بھائی جا کے مسئلہ توحید سنائیں گے۔ تو بھائیوں کے بھائیوں پہ احسان ہوتے رہتے ہیں، جو احسان موسیٰ کا ہارون پہ ہے وہ رہتی دنیا تک کوئی اتار نہیں سکتا، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ ان کی دعا تھی، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اللہ کے علم میں تو پہلے تھا، سبب ان کی دعا بنی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور حالات بیان کیجئے اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ یہ اسماعیل، یہ آقا کی ان سے کیا مناسبت ہے؟ باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے، اور رحمت کائنات کن کی لڑی سے آئے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام۔ انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ سچا تھا اپنے وعدے کا، اس نے وعدہ نبھایا نہیں تھا۔ کون سا وعدہ؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے، چلاؤ چھری جو چلتی ہے تو۔ فرمایا وکان رسولا نبیا، اور وہ بھی ہمارا عظیم الشان سچا رسول اور عظیم نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حکم دیتا تھا
تمام احکامات کے، اہلہو اپنے گھر والوں کو، اور خاص طور پہ بالصلاۃ یعنی نماز کا، والزکات اور زکوٰۃ کے بارے میں کہتے تھے کہ مالی زکوٰۃ یعنی دیا کرو اللہ کے راستے میں اس کا حصہ، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ تھا اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ۔ بڑی اللہ پسندیدہ کا کیا مطلب؟ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ مالک کو پسند ہوتا ہے تو ذبح کرتا ہے، جس کی اللہ قربانی مانگتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ واحد اسماعیل ہیں جن کی قربانی مانگی تھی، اس سے بڑی اور پسند کیا ہو سکتی ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور حالات بیان کیجئے اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ یہ سوئی جو ہے سلائی وغیرہ اس کے موجد ادریس علیہ السلام ہے جی، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے جی۔ انہو کان صدیقا نبیا بے شک وہ میرا سچا نبی تھا، ورفعناہ مکانا علیا اور پہنچایا ہم نے اس کو بلند رتبے پر، یعنی بڑی ہم نے عزت عطا فرمائی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں خاص جن پر انعام کیا اللہ نے، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریت آدم یہ جتنے بھی بڑے بن جائیں لیکن ہیں یہ سارے اولاد آدم۔ کس کی اولاد ہیں؟ ایک سوال ہے، آج سائنس کہتی ہے ہم بندروں کی اولاد ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ پہلے یہ بندر تھے تو جدت آ گئی انسان بن گئے۔ بھائی ہم بندروں کی اولاد نہیں، ہم آدم نبی کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ سائنسدانوں سے معذرت کے ساتھ۔ تو فرمایا جی یہ سب اولاد آدم ہے۔ اور یہ جو اشکال ہے نا کہ وہ جو بندر تھے حضرت داؤد کے دور کے اور حضرت عیسیٰ کے دور کے، وہ 3 دن زندہ رہے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور یہ اولاد ابراہیم ہے بعض، اور بعض اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ اسرائیل کس کا لقب ہے جناب؟ ہیں زندہ باد، اور سوال شروع ہو گئے جو پڑھ کے آیا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا معنی ہے؟ عبداللہ کیا معنی؟ اب اللہ کا بندہ زندہ باد۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا اور جنہیں ہدایت دی ہم نے، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے منتخب کیا۔ رسول ہم چنا کرتے ہیں، یہ نیچے سے نہیں چنا جاتے کہ بادشاہ فلاں فلاں کہہ دے تو یہ رسول ہے، نا، ہم انہیں ہدایت دیا کرتے ہیں، ابتدا ہی سے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں اور چن لیتے ہیں۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، اتنے وہ مقبول ہیں، خروا سجدا وبکیا تو گر جاتے ہیں سجدے میں روتے روتے۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں کی شان ہے، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سجدہ ہم پہ واجب ہو گیا، یونی بھی رکھا ہے تو کرنے بھی چاہیے۔ فخلف من بعدهم خلف اکو بتراوی علی کافی ہے، فخلف من بعدهم خلف پھر جانشین ہوئے ان کے بعد، خلف اضاعوا الصلاۃ ان کے بعد بڑا اچھا پہلے نظام چلتا رہا، بعد میں نسل میں کمزوری آ گئی، جانشین نااہل آ گئے۔ جب سے منصب پہ بیٹھنے والے برے لوگ آئے نا، انہوں نے حلیہ بدل دیا۔ تو مفسرین کرام فرمایا کرتے تھے اپنے اپنے دوروں میں، پہلے شکلیں بدلا کرتی تھیں، اللہ کا عذاب آتا تھا، اللہ کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیتا تھا، اب کچھ اللہ کا عذاب آئے تو اللہ صاحب زادگار بنا دیتے ہیں۔ حضرت بلال صاحب فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب جب اس موقع میں آتے نا تو خوب آپریشن کرتے صاحبزادگان کا، ہمیں پتہ ہوتا کہ آج آپریشن ہو رہا ہے تو ہم اس دن سبق سے چھٹی کر دیتے کہ خوب فضائل پڑے جائیں گے جی، اللہ اکبر۔ چلیں جی بسم اللہ۔ تو اچھے جانشین کے لیے دعائیں کرتی رہنا چاہیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم سب کے اہل و عیال، بیٹے بیٹیاں ویب سمیت سب چاہنے والے، محبت کرنے والے بن جائیں، وظیفہ بتا سکتا ہوں ابھی بھی ذہن میں آیا، لیکن آج موقع دینی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا وظیفہ جان۔ فخلف من بعدهم خلف تو یہ پڑھا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سلام سے
پہلے پڑھ لو تب سنتوں نفلوں میں، اگر ویسے پڑھتے رہو اس کے بڑے برکات ہیں انشاءاللہ۔ بچے بچیاں فیملی پوری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دیں گے۔ اور جب گھر میں داخل ہو بزرگوں تو سورت اخلاص کو 3 بار پڑھ کے پھونک دیا کرو، انشاءاللہ برکت آئے گی، شر ختم رہے گا، مانوسیت پیدا ہو جائے گی۔ چلو جناب، فرمایا خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسے جانشین پیدا ہوئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، کوئی فکر نہیں ہے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں، واتبعوا الشہوات، اور وہ پیروی کرنے لگے خواہشات نفس کی، فسوف یلقون غیا، اور گمراہی کے اندر آخرت کے انقریب وہ ڈالے جائیں گے، وہ گمراہی میں آخرت کے حساب سے، الا من تابا، مگر جس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی، یعنی اس نے پچھلی غلطی ساریاں جو تھی، نماز چھوڑی، عقیدے میں بدعملی، توبہ کر لی، وآمن وعمل صالحا، اور اس نے ایمان بھی لایا دل سے اور عمل بھی کرنے شروع کر دیے، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، ولا یظلمون شیئا، اور نہ ظلم کیا جائے گا ایسے بندوں پر ذرہ برابر، جنات عدن التی وعد الرحمن، ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ کر رکھا ہے رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بغیر دیکھے، جنہوں نے اللہ سے یاری لگا رکھی ہے، جنہوں نے رب کو دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ نے ایسے بندوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے، انہو کان وعدہ ماتیا، بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔ لا یسمعون فیہا، نہ سنیں گے جنت میں، لغوا، کوئی بےہودہ بات، الا سلاما، مگر وہاں پہ سلام ہی سلام ہوگا، یہ جنت کا تحفہ ہے سلام، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے وہاں پہ رزق ہوگا صبح و شام، یہ صبح و شام سحری افطاری کوئی نہ سمجھے جو وہاں بھی روزے رکھوائے جائیں گے، عام روٹین وائز کھانا کا اہتمام صبح و شام ہوتا ہے، یہ دوپہر والا تڑکا تو ہم خود لگاتے ہیں، تو طبیعت میں بہتری کے لیے یہ 2 ٹائم کا کھانا کافی ہوتا ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے، سننا بھائی، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے من عبادنا، ہم اپنے بندوں کو، ان کی نشانی کیا ہوگی، من کان تقیا، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، کفر و شرک سے بچنے والا ہوگا، ہم اپنی رحمت سے اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیں گے، سبحان اللہ۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اوے جبرائیل اتنے دن ہو گئے تو آیا کیوں نہیں ہے، تو کہنے لگا، کہہ دیجئے میرے نبی سے، وما نتنزل الا بامر ربک، نہیں اترتے ہم فرشتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، جب وہ حکم دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، لہو ما بین ایدینا، اسی ہی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ پیچھے ہے اس کا بھی مالک اکیلا کون ہے، وما بین ذالک، اور جو فی الحال سب کچھ درمیان میں ہے اس پہ مالک بھی اکیلا اللہ ہی ہے، وما کان ربک نسیا، نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا، یہ ہے اس کا علم، جو کچھ ہو گیا اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، یہ علم غیب کی تعریف ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ اب اس میں کوئی نبی ولی چھوٹا بڑا شریک نہیں ہے۔ چلیں جناب، رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سب اختیارات اللہ ہی کے ہیں، جب آسمان و زمین کا رب اللہ، جو کچھ درمیان میں ہے اس کا رب اللہ، اب انصاف کرو تم بھی، فعبدو، پس خالص عبادت بھی اسی ہی
کی کیا کرو، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی پہ ثابت قدم رہو، مضبوطی کے ساتھ اس کی عبادت پہ لگے رہو، کسی اور کی طرف اپنی جبین نہ جھکا دینا۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، بھلا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم صفت ہے؟ اگر کوئی اس کا مد مقابل ہے تو ہمیں بھی بتا۔ جب یہ سارے مانتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر کہیں بھی سجدے اور کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کی سبیلیں جائز نہیں۔ جو مال اللہ نے دیا ہے خرچ بھی کیا کرو تو کس کے نام پہ؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، یہ اب تھوڑا سا حصہ ثانی شکوہ۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، کہتا ہے انسان، اِذَا مَا مِتُّ، یہ کہ جب میں مر جاؤں گا۔ جبکہ یہ مشرکین قیامت کی قائل نہیں تھے، کہنے لگے جب ہم مر جائیں گے لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، پھر نکالا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، کیا نہیں یاد رکھتا انسان، اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، ہم ہی نے پیدا کیا اسے اس سے پہلے تجھے کون بنانے والا ہے ناپاک قطرے سے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، حالانکہ تم وہ نہ تھا کوئی چیز، تجھے تو کوئی جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے، یہ میری کرم نوازی ہے، ناپاک قطرے سے خوبصورت انسان بنا دیا، اب دنیا تجھے جاننے لگی تو اپنے مالک کو بھول گیا ہے، یہ کام نہ کر لو۔ سننا دے توجہ رکھ، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم ہے تیرے رب کی، یعنی مجھے اپنی ذات کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور اکٹھا کریں گے جنوں کو انسانوں کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر حاضر کریں گے ہم انہیں، حولا جہنم جثیا، دوزخ کے ارد گرد، یہ دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، کپ کپی تاری ہوگی، ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں گی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہو گیا، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ، پھر الگ کر لیں گے، یہ توجہ چاہتا ہوں، پھر الگ کر لیں گے، من كُلِّ شِيَّةٍ، ہر گروہ اور جماعت میں سے، یعنی یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، مجوسیوں میں سے، مشرکوں میں سے، ایہم، ان کو، اشد علی الرحمن عتیا، بہت سخت تھے جو رحمان کے متعلق نافرمانی میں سے۔ اب نکالیں گے یہودیوں میں سے جو توحید کے دشمن تھے، اگلی صف میں آ جاؤ، عیسائیوں میں جو توحید کے دشمن تھے میرے نبی کے مخالف، اگلی صف میں آ جاؤ، جتنے باطل فرقے ہیں سب میں سے جو شریر لوگ ہوں گے ان کو اگلی صف میں کھڑا کر کے پیچھے دھکا دیا جائے گا جہنم میں، وہ سب سے پہلے نیچے گریں گے، پھر دوسرے اوپر آ جائیں گے، لیکن یہاں سے دوسرا گروپ نکل آیا، ثم لننزعن، پھر الگ کریں گے ہم، من کل شیعۃ، اور شیعوں کو سائڈ پہ کر لیں گے۔ میں کہا واہ سب تو پہلے جی اگلا نمبر انہوں ہے۔ اب دیکھو اتنا شیطان کا بڑا دھوکہ ہے، وہ جی سارے جہنم میں جائیں گے، شیعوں کو اللہ کہے گا نکلا اتھو نکلنے والی گالی کوئی نہیں، اگا بولا والی گل ہے، یا تا ہی ہوتا اللہ کہہ نو کٹ دا دے بات سوچیا تواڈے بارے شاید تانوں کسی مانو کڈیا جا رہا ہے۔ یہ تو یہ فرمایا جا رہا ہے عبداللہ جان صاحب کہ جو نبی کے دشمن ہیں، آقا کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، آؤ پہلی صف میں اور ہم ان منکرین کو جہنم داخل کریں گے۔ ہاں یہ کہہ لو یہودی عیسائی مجوسی ہمارے پیچھے ہوں گے اور ہم آگے ہوں گے، یہ بات میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم آپ کا اس بارے میں احترام کریں گے اور مان لیں گے۔ چلیں جی، ثم لنحن اعلم بالذین، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں ان کو، ہم اولا بہا صلیا، جو زیادہ سزاوار ہیں جہنم کے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، لیکن سننا، وَإِن مِّنکم، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، الا مگر واردھا، وہ گزرنے والا ہے جہنم کے راستے سے، یعنی پل صراط
لباس ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، اس نے گزرنا ہے جہنم کے راستے سے، یہ یقینی بات ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، ایسا کرنا تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، مقضیہ یہ بالکل فائنل ہے، لیکن اپنے چاہنے والوں کو خیریت سے گزار دوں گا، جو دشمنان اسلام ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ بھائی ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو پل صراط والے راستے سے اپنی رحمت سے خیریت سے گزروا دے، اس کی رحمت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہ نمازیں روزیں چاہے تو وہ قبول کر دے، چاہے تو ہمارے منہ پہ مار دے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ ایک دن میرے نبی رو رہے تھے، امی عائشہ نے پوچھا کیوں؟ کہا عائشہ، کبھی کہتے تھے محبت میں عیشو، کبھی کہتے حمیرہ، تو رو رہے ہیں بڑی کثرت سے۔ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بی بی جنت میں جو بھی جائے گا نا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی عبادات، آپ کے روزے، آپ کا جہاد، آپ کا قرآن سنانا، کہا عائشہ بات سب ٹھیک ہے لیکن اس پہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی، امیدیں فقط اللہ کی رحمت پہ ہیں۔ بس عمل کرو پھر بھی رو اس سے مانگو، جو حق ہے وہ کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے گا کئی روزے داروں کو جہنم داخل کر دے گا، کئی قرآن پڑھنے والوں کو جہنم داخل کر دے گا۔ کیوں؟ اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت بڑی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے یہ ٹوٹے پھوٹے عمل قبول فرما لے، اور ہم اس سے اس کی رضا ہی چاہتے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، راضی ہو گیا دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو متقی ہوں گے، جہنم سے ان کو بچائیں گے جو کفر و شرک سے بچتے رہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ہم کافر و مشرکوں کو جہنم میں اوندے منہ گرنے والا، گھٹنوں کے بل ان کو گھسیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، ای الفریقین، کون سی جماعت بہتر ہے ہم دونوں میں سے، خیر مقاما، کس کا مقام رتبہ بہتر ہے، واحسن ندیا، اور کس کی بہتر مجلس ہے، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے قومیں، ہم احسن اساسا ورئیا، بہتر تھی وہ ساز و سامان کے اندر اور بڑی شان و شوکت کے اندر، بڑی بڑی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی ہیں۔ خلاصہ جن میں توحید نہیں ہوگی، جنہوں نے اپنے نبیوں کا احترام نہیں کیا، وہ جتنے بھی ڈھیل ڈول والے ہوں گے وہ جہنم سے نہیں بچائے جائیں گے۔ قل من کان فی الضلال، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی ہے گمراہی کے اندر، جامع البیان والے کہتے ہیں جو کوئی ہے شرک کے اندر، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان، لمبی ڈھیل کر لے شرک جتنا تو کرنا ہے، حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے مَا يُوعَدُونَ، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے ان سے، اِمَّا الْعَذَابُ، یا تو اللہ دنیا میں انہیں کوئی عذاب دکھا دے، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا وہ قیامت کی گھڑی دیکھیں، فَسَيَعْلَمُونَ، اس وقت وہ جان لیں گے، مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا، کہ کس کا ہے برا مقام، کس کا ہے برا رتبہ، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے کمزور جتھے کے لحاظ سے۔ یہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون عزت والا ہے اور کون دوسرا ہے، اصل معاشر کے میدان میں پتہ چلنا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھاتا ہے اللہ کریم ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت کے اندر، یعنی جو انابت لے کے آتے ہیں، پھر اللہ ایسا کامل ایمان دیتا ہے کہ انہیں استقامت کے درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، یہی بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک، ثوابا وخیر مردا، اور
اور ثواب کے لحاظ سے اور بہترین انجام کے لحاظ سے، یعنی نیکیاں کر، دنیا کا مال تو یہیں رہ جائے گا، نیکیاں کرے گا تو تمہیں معاشر میں جنت ملے گی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا دیکھا تو نے اس کو جس نے انکار کیا بآیاتنا ہماری نشانیوں کا، وقال لأوتین مالا وولدا، کہا جی ضرور دیا جاؤں گا میں مال اور اولاد۔ وہاں بھی ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، زرہ بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ ایک کافر ہے جس کا نام عاص بن وائل ہے، اس نے کچھ پیسے دینے تھے اور خبیب سے کہنے لگا میں بعد میں تجھے دے دوں گا۔ پھر حضرت خبیب نے کہا بھائی دے دے پیسے، وہ مزدوری رہتی ہے۔ کہنے لگا اچھا میں تب دوں گا جب تم اپنے نبی کے بارے میں برا بھلا کہے۔ خبیب نے کہا بات سن، اگر تو مر جائے نا، مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو تو میں مر سکتا ہوں، تو مر سکتا ہے، میں آمنہ کے لال کے بارے میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا اچھا اچھا، مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے تو اور اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہنے لگا وقال لأوتین مالا وولدا، پھر مجھے وہاں بھی مال ملے گا، اولاد ملے گی۔ خبیب پھر وہیں سے مجھ سے لے لینا جو تیری مزدوری رہتی ہے۔ اب اللہ اس کا رد کر رہے ہیں، یہ کتنے بے ایمان ہیں، قیامت کی تیاری نہیں کرتے، الٹا مذاق کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جی آج ہمارے ہاں بھی کئی جوہلا ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا مرید بن جا، یہ مخصوص ہمارا لباس پہن لے، یہ مخصوص ٹوپی پہن لے، بس ہم چھڑا کے لے جائیں گے اور ڈھول مار کے لے جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نبی سے بڑا کوئی پیر کائنات میں نہیں آیا، سارے پیروں کا سردار ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خود بھی روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور میدان بدر میں جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم میرے مرید ہو آج روزہ چھوڑ دو، جہاد میں تو جا رہے ہیں نا، روزہ رکھا ہوا ہے پھر جہاد کر رہے ہیں، پھر رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں۔ اور دوستو شریعت کہیں اور ہے، یہ سب جہالت کی کہانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان اندھیروں سے نکال کے قرآن و سنت کے خوبصورت راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، فرمایا اطلع الغیب، کیا جان کر دیکھ لیا اس بندے نے کہ معاشر کے میدان میں سے مال بھی ملے گا، اولاد بھی۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا لے رکھا اس نے اللہ سے کوئی پختہ وعدہ، کوئی تحریر لکھوا رکھی ہے؟ کلا، فوراً رد کیا، ہرگز نہیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ سنکتب ما یقول، ہم جلدی لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، ہمارے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اضافہ کریں گے ہم اس کے عذاب میں اور زیادہ۔ وَنَرِثُهُ، اور وارث ہوں گے ہم ہی، کیوں؟ ہمیشہ رہنے والا جو میں ہوں۔ پھر نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی وارث۔ کون وارث ہے؟ اللہ ہی وارث، اور کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، وہ وارث بھی نہیں۔ ما یقول ویاتینا فردا، جس کا وہ ذکر کرتے ہیں مال اور اولاد کا، اس کا اصل وارث میں ہی ہوں، چونکہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ویاتینا فردا، اور آئیں گے ایسے لوگ ہمارے پاس اکیلے اکیلے، مال بھی نہیں ہوگا، اولاد بھی نہیں ہوگی، تن تنہا میرے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہوں وہ ان کے مددگار۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہاں پہ کوئی نبی ولی کسی کے کام نہیں آئے گا، خاص طور پہ مشرک۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو انکار کر دیں گے ان کی بندگی سے جو کچھ یہ کرتے رہے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہو جائیں گے الٹا ان کے خلاف، جو تم کرتے رہے ہماری تعلیمات کے خلاف تھا۔ عجیب منظر ہوگا کہ معاشر کے میدان میں اللہ کے نبی ولی بھی ان سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ہم نے بھیج رکھا ہے شیطانوں کو کافروں پر۔ تؤزهم عزا، جو اکساتے رہتے ہیں انہیں بہت زیادہ۔ یہ شیطان ہی تو ہیں جو انہیں ابھارتے ہیں۔ وہ چھکی پئی کھلوتی ہیں، ونجیاں کو ٹکڑے شکڑے لے جاویا، ونجیاں کوئی بکرا چھترا ذبح کریا، ونجیاں اٹھائیں کوئی دھمالا شمالا پاویا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر انا
ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ہم نے بھیج رکھا ہے شیطانوں کو کافروں پر، تؤزهم عزا، وہ انہیں اکساتا ہے، وہ انہیں ابھارتا ہے برے کاموں کے لیے، فلا تجعل علیہم، پس نہ جلدی کیجئے ان کے متعلق کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، انما نعد لهم عدا، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے دنوں کی گنتی، یعنی جو وقت متعین ہے اس پہ عذاب آئے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن جمع کریں گے ہم پرہیزگاروں کو الی الرحمن وفدا، اللہ کے دربار میں مہمان بنا کر، بڑی خوبصورت شان و شوکت کے ساتھ۔ تین طرح کے لوگوں نے میرا بھائی معاشر کے میدان میں، ایک پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ گرتے ہیں چلتے ہیں، گرتے ہیں چلتے ہیں، کچھ وہ ہوں گے جن کو چہروں کے بل کشتوا کے اللہ جہنم داخل کر دے گا، کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے، قبریں کھلیں گی، فرشتے نورانی سواریاں لے کے کھڑے ہوں گے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ ان کو جنت میں داخلہ دلوا دیں گے، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔ اچھا جی، بڑا مہمان نوازی ہوگی، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہانکے جائیں گے مجرم اِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، دوزخ کی طرف، وردن پیاسے پیاسے، پانی بھی نہیں ہوگا، چیخو پکار ہوگی، سورج تقریباً 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، زمین عجیب و غریب چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور پسینے کے اندر دنیا شرابور ہوگی، لا یملکون الشفاعہ، نہ وہ اختیار رکھیں گے جبرن کسی کی شفاعت کا، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس کسی نے لیا ہے اللہ پاک کی طرف سے کوئی پختہ وعدہ۔ یہ پختہ وعدہ کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس، تفسیر قرطبی نقل کرتے ہیں بزرگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ توحید والا وعدہ لے رکھا ہے اور میرے نبی کی رسالت والا، اس پہ قائم دائم رہا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا اللہ کیا کر دیں گے؟ پار کر دیں گے، بشرطے کہ شرک بھی نہ ہو اور آقا کی مخالفت بھی نہ ہو۔ چلیں جناب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں مشرکین کہ رحمان بھی رکھتا ہے اولاد، اس نے بھی کوئی نائب بنا رکھا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم گھڑ کے لائے ہو ایک بڑی سخت بھاری بات، تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کی اس بات سے، وتنشق الارض، اور پھٹ پڑے زمین، وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ بھی کانپ پر کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بھی اولاد، جس طرح یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، آج کچھ دوست کہنے لگے کملی والا اللہ کے نور میں سے نور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وما ينبغي للرحمن، حالانکہ نہیں ہے شان اللہ کے لیے، ان يتخذ ولدا، یہ کہ وہ بھی بنائے اولاد۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس کو ہوتی ہے جس کو ڈر ہو آج میں جوان ہوں کل بوڑھا ہو جاؤں گا، آج میرا مال ہے کل میں فوت ہو جاؤں گا، میرا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں نہ مجھ پہ بڑھاپا آئے، نہ مجھ پہ موت آئے، نہ مجھے اونگ آئے، مجھے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے۔ وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، مگر حاضر ہوگا اللہ کے پاس ایک بڑے عاجز بندے کی حیثیت کے ساتھ، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور پھر گھیر لیا، بے شک گھیر لیا اس نے ان کو، گن رکھا ہے ان کی گنتی، یعنی اللہ نے ان کو مکمل احاطے میں رکھا ہوا ہے، کوئی وہاں سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر ایک ان میں سے حاضر ہوگا اللہ کے سامنے، کس دن بھی؟ قیامت والے دن، فردن، اکیلے اکیلے، اللہ کی عدالت میں سب نے ایک ایک نے جانا ہے، نہ مال نہ اولاد نہ جماعت نہ کوئی آگے نہ پیچھے، وہاں عقیدہ عمل کام آئیں گے میرا دوست، اس کے لیے بڑی اشد تیاری
سچائی کی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت، اعمال صالحہ کی بھی ضرورت۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، بشارت، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے میرے نبی کی سنت کے مطابق، سیجعل لهم الرحمن ودا، اور اللہ فرماتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، پیدا کر دے گا دلوں میں ان کی اللہ محبت، خود ہی اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس آسان کیا اس قرآن کو میرا نبی ہم نے تیری زبان پر۔ اگر ہم آسان نہ کرتے تو موسیٰ کو بھی تو دیکھ، جب ہم نے کہا تھا فرعون کے دربار میں جا، اس نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، اے میرے محبوب آپ نے مانگا بھی نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ بغیر مانگے کے کھول دیا ہے۔ اگر ہم زبان نہ تیری کھولتے یہ قرآن کبھی تو نہ پڑھ سکتا۔ یہ جو اتنا آسان فصیح انداز میں تو پڑھتا ہے یہ سب کس کی کرم نوازی ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر ایک بندے میں لکنت ہے نا تو وہ قرآن پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا آڈر کے، اسے ڈبل ثواب ملے گا، وہ چھوڑے نہیں کہ یار میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، اللہ کو تو پتہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پھر آسان کیا اس کو تیری زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ بشارت دے تو متقیوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر، وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرا اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو، یعنی جو مکے والے مانتے ہی نہیں ہیں ضدی لوگ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تو آہٹ پاتا ہے ان میں سے کسی کی، کسی کا کوئی نام و نشان تمہیں نظر آتا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا سنتا ہے تو کوئی معمولی سی آواز؟ قوم عاد، سمود، لوط، ہم نے ان کو کیا کیا؟ نشان مٹا دیا، کہاں ان کا کوئی بندہ ملے، سب کی داستان ختم کی۔ یہ جو ملک شام میں جاتے تھے نا تجارت کے حوالے سے مکے والے لوگ، راستے میں وہ بستیاں موجود تھیں۔ آج بھی لوط علیہ السلام کی بستی میں کالا پانی آج بھی موجود ہے، اور اتنی اتنی عمارتیں قوم عاد صالح کی بنی ہوئی ہیں، ویران پڑی ہیں، کھندرات، پہاڑوں کو تراش کے بنایا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ایسے اٹھا اٹھا کے انہی دیواروں میں مارا، کرش کر دیا اور نشان مٹا دیا۔ میرا دوست، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کون ہے جو بچا سکے؟ تو زندگی دنیاوی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ آگے دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ اب مسئلہ توحید کے لیے واقعہ لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، مسئلہ توحید کو کھول کر بیان کرو، اگر اس پہ مصائب آئیں تو برداشت کرو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیے تھے اور فرعون کے دربار میں بھی جا کے میری توحید کا ڈنکا بجایا تھا۔ اے میرے محبوب، جس طرح میں نے حضرت موسیٰ کو فرعون پہ غالب کیا تھا اور اس کے دشمن کو عبرت کا نشان بنایا تھا، ایک دن آئے گا یہ تیرا دشمن ابو جہل اور دیگر جو تیرے دشمن ہیں، ان سب کو میں عبرت کا نشان بنا دوں گا اور جناب کو کیا کروں گا جی؟ غالب کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، میدان بدر میں یہ مارے گئے۔ جو سرغنے تھے نا میرے پیغمبر کو مکے میں نکالنے میں پیش تھے اور میدان بدر کے لیے دعائیں کر رہے تھے ہم پہ عذاب نازل کر، اللہ نے چن چن کے میدان بدر میں ان کی گردنیں اڑوا دی اور عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ یہ سورت جو سورت طٰہٰ ہے نا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا یہ سبب بنی ہے۔ ان کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ، یہ ان کی بہن تھی حضرت عمر کی، اور ان کا بہنوئی تھے جناب حضرت سعید، یہ دونوں میاں بیوی اسلام قبول کر چکے تھے۔ چھپ کے گھر میں واعظ و نصیحت سنتے تھے قرآن۔ حضرت خبیب سے کہا آپ آئیں ذرا اچھا پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا درس قرآن سنا دیں۔ تو اندر یہ درس دے رہے تھے حضرت خبیب، اور یہ دونوں میاں بیوی سن رہے تھے قرآن۔ قرآن اپنا ایک مزہ رکھتی ہے، بڑا اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اللہ کرے ہمارے دلوں پہ بھی اس کی مٹھاس کا اثر پہنچ جائے۔ تو اچانک نا ادھر سے ابو جہل نے میٹنگ کی، کون ہے جو آمنہ کے لال کو قتل کرے معاذ اللہ، 100 اونٹ انعام دوں گا، ہیرے جواہرات بھی دوں گا۔ فوراً عمر کھڑے ہو گئے۔
ابو جہل کہنے لگے مجھے اچھی طرح پتا تھا آپ کے علاوہ کوئی نہیں یہ کام کر پائے گا، اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو میں نے کہا ہے وہ بھی دوں گا، اس سے علاوہ بھی تحفے تحف دوں گا جی۔ عمر نکلے، اس سے جو پچھلی رات گزری تھی میرے نبی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ اسلام کی عمر میں برکت ڈال دے، اللہ میں سنا تو سکتا ہوں لیکن مجھے کچھ رفقا کی ضرورت ہے جو آ کے میرے دستے بازو بنے اور میں جا کے بیان کروں، تو یا اللہ یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ عمر ابن حشام یہ کس کا نام ہے؟ ابو جہل کا، یہ دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا۔ اب دیکھو جن دونوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، ایک قتل کے لیے ابھار رہا ہے، دوسرا قتل کرنے کو تیار ہو رہا ہے، فرشتے بھی حیران ہے، عجب سما ہے، رحمت کائنات کی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے، ساری رات رو رو کے مانگتے رہے ہیں، ایک قتل کروانا چاہتا ہے ایک قتل کرنا چاہتا ہے، تلوار نیام سے نکالی ہے جناب عمر نے، تیز قدموں سے چل رہا ہے، مضبوط جسامت کا مالک ہے اور جنگجو مزاج رکھتا ہے جی۔ آتے ہی سامنے حضرت ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ان سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت نعیم ایک صحابی ہیں حضرت نعیم بن عبداللہ، ان سے ملاقات ہوئی، کدھر؟ نعیم کہنے لگے کدھر؟ کہا میں آج آمنہ جلال کو قتل کرنا چاہتا ہوں، نہ یہ رہیں گے نہ قرآن کی محفل سجے گی نہ یہ دنگا فساد ہوگا، ہر گھر میں یہی لڑائی ہیں، تو مشرک تو موید، تو مشرک تو موید، تو جہنمی میں جنتی، یہ لات منات کچھ نہیں کرتے اللہ ہی کرتا ہے، بس جب سے یہ آیا ہے نہ ڈانگ چھوٹا چلا ہوا ہے، نہ کھانے میں مزہ ہے نہ تجارت میں مزہ ہے، بس یہ سب ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نعیم نے کہا بات سن، خودے پیچھے جاویں سرکار، پہلے ذرا اپنے گھر دا چکر ماری آؤ، اپنے گھر کا ذرا پتہ کرو کیا ہوا میرے گھر کو، تیری بہن فاطمہ بی بی بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، بہنوئی شہید بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ اسلام قبول کر لیا، ہاں گئے دستک دی، سنا نا اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی، خبیب اپنے جوش میں جوبن میں لگے ہوئے تھے قرآن میں، جب قرآن پڑھتا ہے پھر دوسری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اچانک انہوں نے سنا دستک دی، کون جی ماندہ الباب، کون ہے دروازے پہ؟ عمر، عمر کا نام سنا، ہمشیرہ کے لائے بھائی خبیب کو تو چھپاؤ، اندر جو آئے گی ہم دیکھیں گے، اچھے لوگ تھے نا، نہیں تو کہیں گے استاد جانے عمر جانے اسی بوا بند کریے، اللہ اکبر۔ شاہ جی عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی کمال کے یہ لوگ تھے، تقریر کر رہے تھے ایک علاقے میں، وہ جگہ میں نے بھی دیکھی ہے، مسجد میں سین میں بیان ہو رہا تھا، سامنے مخالفین پہاڑی پہ دربار تھا، حضرت نے خطاب شروع کیا، جب ضرب لگائی نا شرک پہ، سامنے گولیاں سیدھیاں بے ایمانوں نے چلا دی، اللہ کی ایسی مدد، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی جب عوام نے دیکھا نا گولیاں، سارے باغ کے اندر، اس وقت ہوتا ہے نا بھائی واہ شاہ جی تباہ شاہ جی یا شاہ اور یہ لے تیار ہے لے، اب مسئلہ یہ سارے باغ کے اندر، اب کہتے ہیں شاہ جی اندر آ جاؤ، کیا مرشد تھا خدا کی قسم، حسینی خون تھا نا، کہنے لگا بات یہ ہے اگر قرآن سنے تو مریے کس تو وڈی گئی موت ہے، اندر کوئی اور رب ہے بغیر کوئی اور ہے، جو اس مرواونا تے تھائیں سے مرے سی جی بچاونا، میں سٹے ہی تو اٹھنا کوئی نہیں، میں قرآن پڑھ دے رہا ہے، بشک مارو بھائی گولیاں۔ جب انہوں نے دیکھا عوام بھاگ گئی، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ جی نے فرمایا بات سنو، میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، آؤ قرآن سن لو، اگر میں غلط ہوا بے شک میرا خون معاف ہے۔ آئے لوگ، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، 2.5 گھنٹے خطاب کیا، اللہ نے پوری بستی کو اسلام کی دولت سے نواز دی۔ قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے، استقامت شرط ہے، یہ نہیں کہ بندہ مسیح چاہیا اس وے کیا ایک ہاتھ چھوڑی کھلوتا ہی، دوجا ہاتھ بدی کھلوتا ہی، وہ وچ آ کے کھلو رہا، اسا کیا تو کے بلا ہے، او تے شین، تو ہے سین، تو کیڑی بلا ہے، اسا کیا گل سن، ایک ہاتھ میں چھوڑے ہویا ایک میں بد ہویا، اگر اے گیا جنت تو ادنا لگا جاسا، اے گیا جنت، ایسے بندوں کو کبھی جنت نہیں ملتی، لا الہ الا ولا الہ الا، جس کے بال سفید ہو گئے اور اسے پتہ نہ چلا کہ مجھے عقیدہ کہاں سے ملنا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحابہ کیا ہیں، دشمنان صحابہ کیا ہے، عقیدے کی کتاب کون سی ہے، فضائل کی کون سی ہے، جو آج تک اس میں تقسیم نہ کر سکا، تفریق نہ کر سکا، پہچان نہ کر سکا، یہ مغالطہ نہیں چلا گا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اللہ کہیں گے میں نے تو قرآن بھیجا تھا اور میں نے اپنی قسم اٹھا کے کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مجھے اپنی ذات کبریائی کی قسم ہے، جتنا آسان مضامین کے اعتبار سے میں نے قرآن کو بنایا ہے اتنا میں اور کسی چیز کو نہیں بنایا۔ یہ تھوڑا پڑھیں گے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آئے گا، ٹائم ختم تو نہیں ہے ابھی ٹائم جب، یہ طٰہٰ کے متعلق کہتے ہیں ابن عساکر والے کہ یہ رحمت کائنات کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اے خوبصورت چہرے والے صلی اللہ
علیہ وسلم. چلے تھوڑا پڑھنا چاہتے ہیں جی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نہیں اتارا ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے کہ تو مشقت برداشت کرے میرا پیغمبر. ہم نے قرآن اس وجہ سے تو نازل نہیں کیا تھا کہ لوگ تیرے قتل کے پروگرام بنائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، دل کا برتن سیدھا کر کے میرا قرآن سنتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے بنایا ہے زمین کو اور آسمان کو. العلا بلند، زمین کو نیچے بچھا دیا، آسمانوں کو بلند کر دیا. الرحمن علی العرش استوی، یہ سب کام کرنے والا رحمان ہے جو عرش پہ متمکن ہے. کما یلیق بشانی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک بھی کون ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر پکار کر کرے کوئی بات بلند آواز سے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے دل کے ارادوں کو بھی، آہستہ آہستہ بات بھی جانتا ہے، دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے. کیا سنانا چاہتے ہو؟ اللہ لا الہ الا ہو، نعرہ لگا میرا پیغمبر، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. الا ہو، ساری کائنات کے نفع نقصان کا اکیلا مالک کون ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام ہیں سارے خوبصورت، اس کے سارے نام بڑے اچھے ہیں جس سے دل کرے پکار لیا کر. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا پہنچی ہے تیرے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھا حضرت جی نے آگ کو، بغیر تمہید کے عنوان شروع کر دیا. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، توحید کا مسئلہ سنایا نا، فوراً کلام کا رخ پھیر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف لے گئے. ایسے توحید سناؤ جیسے انہوں نے سنائی. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھا اس نے آگ کو. فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، تھوڑی تمہید سن لیں. حضرت شعیب کے پاس رہے علیہ السلام، تفصیل 20ویں پارے میں آئے گی. بکریاں چراتے رہے 10 سال، شادی ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی دے دی، نکاح ہو گیا. کچھ عرصہ پھر بھی رہے، بکریاں چراتے رہے. ایک دن یاد ستانے لگی ماں جی کی، میں جانا چاہتا ہوں حضرت واپس مصر میں. اچھا جاؤ جاؤ ماشاءاللہ، یہ لے جاؤ، اپنی ویب صاحبہ کو بھی لے جاؤ، اور جو اس کی وراثت کی حصے کی بکریاں بنتی ہیں، جا کے بیٹھنا ذرا، جو اس کی وراثت کی حصے کی بکریاں بنتی ہیں وہ بھی ساتھ لے جاؤ. یہ نہیں ہے ہم نبی کی جہیز تو دیں اور وراثت نہ دیں، یہ لے جاؤ بیٹا، یہ بنتیاں لے جاؤ، اس کے حصے کی دودھ پیتے رہنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. پیغمبر رات کو نکلا ہے تاکہ میری وائف اور بیوی کے کپڑوں پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. مدین سے نکلے، جانا مصر تھا، راستہ بھول گئے، پہنچ گئے کوہ طور پہ. جانا تھا مصر، اللہ کوہ طور پہ لے کے آ گیا. ادھر سردی کی رات ہے اور ادھر درد ذی ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، ادھر بکریاں بھی ساتھ ہیں، ادھر راستہ بھی بھولے ہوئے ہیں. میاں جیسے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، اور جیڑے راستے بھول جاون او الہ تے مشکل کشا نہیں ہوندے. الہ اور مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو بکریاں چرانے والے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے اپنا کلیم اللہ بنا دے. گھر والی سے کہنے لگے بی بی ٹھہر، وہ سامنے مجھے آگ نظر آ رہی ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، پھر جب دیکھا حضرت کلیم نے آگ کو. فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، اب
اپنی گھر والی سے کہنے لگے یہیں ٹھہر جا بی بی، میرے پیچھے نہ آنا، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، امید ہے کہ لے آؤں گا میں تیرے پاس کوئی انگارہ یعنی لکڑی جلا کے لاؤں گا، سردی ہے تم بھی استعمال کر لینا، او اجدو علی النار ہدا، اور وہاں پہ میں راستہ بھی پالوں گا، یعنی جو آگ جلا کے بیٹھے نا اس سے ذرا پوچھ کے آؤں گا مصر کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے۔ حیران ہو گئے، سبز درخت ہے، اس کے پتوں میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، جیسے جیسے کلیم آگے چلتے ہیں درخت ایسے ایسے آگے بھاگتا ہے، پتے ملتی بھی نہیں ہیں، آگ کے شعلے بھی نکل رہے ہیں، ایسے جب بلا لیا جہاں بلوانا تھا، اللہ فرماتے ہیں فلما اتاہا، پھر جب وہ وہاں پہنچے نودیا، آواز آئی یا موسیٰ، اللہ بندہ جنگل میں ہو، رات کا وقت ہو، اگر کوئی آواز دے ویسے پھر بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے، اگر نام لے کے بولے حاجی جمیل صاحب تو حیران ہو گئے حاجی صاحب کہ یہ جنگل میں رات کے وقت مجھے کون جانتا ہے، لگتا ہے اس نے بھی چاولوں اس کا تبرک کھایا ہوا ہے، پرانا میرا دوست ہے، تو یہ یکدم اچانک جو ہی آواز آئی، پھر ایک مسئلہ سماعت کریں، اگر انسان کو بلائے، اللہ نے کانوں میں طاقت رکھی ہے کہ دائیں طرف سے کسی نے بلایا ہے، بائیں طرف سے کسی نے بلایا ہے، آگے سے کوئی بات کر رہا ہے، پیچھے سے کوئی بات کر رہا ہے، یہ آواز وہ دے رہا ہے جس کا اعلان ہے للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، چاروں سمت پہ برابر سرابر آواز گونج رہی ہے، یا موسیٰ، اوے میرا موسیٰ پیغمبر حیران ہوئے کون ہے آواز دینے والا، فرمایا انی انا ربکا، او کوئی انسان بات نہیں کر رہا، ایک سبحان اللہ خوب جو فرمایا انی انا ربکا، جزاک اللہ، اس روزے میں جتنی بھی سبحان اللہ پڑھی ہے، انی انا ربکا، بے شک تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، ندا تو معلوم ہے کیفیت نامعلوم ہے، یعنی آواز تو آ رہی ہے، کتنی لذت ہوگی اس کے کلام میں، یہ وہ موسیٰ جانے اور اس کا رب جانے، آوازیں آ رہی ہیں، پہلا حکم آیا فخلعنا علیک، اے میرے پیغمبر جوتے پیچھے اتار، اے بے ایمان دا برادری راتی بھی جوتیاں چاہ کے چڑھ گئے ادائیں اتار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پیغمبر کی جوتیاں نہیں ہیں، یہ بھی تو پیغمبر ہے، اس نے بھی تو جوتیاں پہنی ہوئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں جوتے پیچھے اتار، اور معراج والی رات والا مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا، وہ بیت اللہ شریف کے اندر سے سفر معراج ہوا ہے، وہیں سے جوتے اتارے ہوئے تھے، اللہ لے گیا جہاں تک لے جانا ہے، آخر تقدس ہے عرش الہی کا، آخر اللہ کی عزت ہے، اس کا کچھ مقام ہے، نبی کی شان برحق ہے، لیکن اللہ خود کہتے ہیں فخلعنا علیک، ادب کا تقاضا یہ ہے جو مجھ سے بات کرنے آئے جوتے پیچھے اتارے اندر میرے گھر میں آ جائے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً تو ایک بڑی مقدس وادی میں ہے جس کا نام طویٰ ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے میرا کلیم، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سننا، اب جو وحی تیری طرف کی جا رہی ہے، اب دل بھی میری طرف، کان بھی میری طرف، جان بھی میری طرف، جسامت بھی میری طرف، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اننی انا اللہ لا الہ، کوئی توحید کو کہاں چھوڑو گے، کوئی پارا نکال، کوئی سفر نکال جو توحید سے خالی ہو، پھر مجھے بتا۔ حضرت کلیم سے پہلی ملاقات میں کہتے ہیں اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، او میرا کلیم میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ لوگوں کو بھی بتانا ہے، فاعبدنی،
میری عبادت کرتے رہنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو بھی قائم رکھنا میرے ذکر کے لیے، یعنی میری یاد کے لیے۔ ٹائم چونکہ ختم ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا روزہ راستے میں پریشانی بنے، باقی انشاءاللہ صبح پڑھ لیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ مغفرت والا عشرہ شروع ہے، اللہ ہم گناہگار نالائق کمزور ہیں، تو یہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تمام بیماروں کو شفاء تامہ عطا فرما، جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ ربنا تقبل منا انک